نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہماری یہ زندگی پہلی اور آخری مہلت ہے. یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی ملی کیوں ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنی اس نرم اور نازک چمڑی کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیں. دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہر انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح میرا مستقبل بن جائے، میرا مستقبل سنور جائے. بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس کو اگر جیب میں 4 پیسے ہیں، پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، اچھے سے اچھے استاد کے پاس ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، وہ میٹرک کر لیتا ہے، اب ایف ایس سی کے لیے، میڈیکل کے لیے ٹرائی ہوتی ہے. اور یہ سارے دھندے کیوں ہیں؟ کسی طرح میرے بچے کا مستقبل سنور جائے. آپ اور میں اپنے ملکوں سے دور، اپنے گھروں سے دور، اہل و عیال سے دور کیوں بیٹھے ہیں؟ دال روٹی تو اپنے ملکوں میں ملتی تھی. اسی فکر میں کہ 4 سال وہاں لگائیں گے، 4 پیسے آ جائیں گے، کوئی اچھا کاروبار کر لیں گے، کوئی اچھا گھر بنا لیں گے، ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا. دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دنیا میں حلال رزق تلاش کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن پیارے بھائی، جہاں اس مستقبل کی فکر کرتے ہیں وہاں ایک اور مستقبل بڑا عظیم ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. دنیا کا یہ مستقبل، دنیا کے یہ امتحانات پاس نہ ہوئے پھر اپیئر ہو جائیں گے، فیل ہو گئے پھر ری ٹیسٹ کا چانس مل جائے گا، پھر سپلیمنٹری مل جائے گی، پھر ایز اے ہول اپیئر ہو جائیں گے. لیکن آخرت کا مستقبل ایسا عجیب ہے، جو اس مستقبل میں ایک دفعہ فیل ہو گیا، جس کی سپلی آ گئی، اس کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا. دنیا کی یہ زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے. بہت تھوڑے ہیں جو 70 کے ہندسے کو کراس کریں گے. اس 60 اور 70 سال کے لیے میری اور آپ کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی فکر ہے، میری اور آپ کی بڑی کوشش ہے. لیکن وہ زندگی جس زندگی میں موت کو جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جہاں پر موت مر جائے گی، جہاں پہ اعلان ہوگا اہل جنت فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جو جنتی ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں، اور جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں. یہ وہ مستقبل ہے جہاں سے اگر بھاگنا چاہیں، دنیا میں آنا چاہیں، دوبارہ اس کو سنوارنا چاہیں تو کوئی چانس نہ ہوگا. کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ ایک چانس اور دے دے، اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ ایک مرتبہ دنیا پہ اور بھیج دے. نعمل صالحا، پہلے تو یقین نہ تھا،
پہلے تو کہتے تھے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر برعیش کوس کہ عالم دوبارہ نیس۔ مولویوں کا کام ہے ڈرانا دھمکانا۔ میں دادا ابو مرے تھے کیونکہ بوڑھے تھے، میں تو جوان ہوں، مجھے موت نہیں آنی۔ دنیا میں ہمیں تو فکر نہ تھی، یقین نہ تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے عذاب قبر کو دیکھ چکے ہیں، جہنم کو دہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مالک ایک چانس، مولا ایک مرتبہ دنیا پہ بھیجتے، لیکن وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم۔ جب اہل نار جہنم کی طرف چلیں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا، دروازے کھل جائیں گے، داروغہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالوا بلا، آیا تھا لیکن ہمیں یقین نہ ہوتا تھا۔ ایک مستقبل یہ ہے، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ، ہمیشہ کا کھولتا ہوا پانی جو انسان کے پیٹ میں جائے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر نکل آئیں گی۔ ایک مستقبل یہ ہے یوم تقلب وجوہہم، ان کے چہروں کو جلایا جائے گا آگ کے اندر، یقولون، یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ رسول کی مانی ہوتی۔ ایک مستقبل یہ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اللہ کے پیاروں کو جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ ایک گروہ جہنم کی طرف چل رہا ہے، ایک گروہ جنت کی طرف چل رہا ہے۔ مستقبل اس کا سور گیا جو جہنمیوں سے بچ کر جنتیوں میں شامل ہو گیا۔ اب کون ہے جو اس جہنم کے خسارے سے بچ جائے، جو اس جہنم کی آگ سے بچ جائے، جو جہنم کی اس کھولتی ہوئی وادیوں سے بچ جائے؟ وہ جہنم جو قیامت کے دن لائی جائے گی، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس سے بچنے والا کون ہے؟ اس خسارے سے، اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو جانا کوئی خسارہ نہیں، موت آ جانا کوئی خسارہ نہیں، بچوں کا مر جانا کوئی خسارہ نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے انسان اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے، اس جنت سے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اللہ سب سے ادنا جنتی کا حال کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، پل صراط پہ سے گرتا پڑتا، جب پل صراط کو کراس کرے گا مڑ کر دیکھے گا، کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے اس جہنم سے مجھے محفوظ رکھا۔ اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا، وہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دیا تو پھر تو کچھ اور بھی مانگے گا؟ کہا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور درخت نمودار ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، یہ برداشت نہ کر سکے گا، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ کہے گا تو نے ابھی تو وعدہ کیا تھا، تو نے ابھی تو کہا تھا، تیرا وہ وعدہ کہاں گیا؟ اللہ عز و جل اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا درخت ان دونوں سے زیادہ حسین وہ نمودار ہوگا، یہ بندہ کہے گا اللہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے، اللہ اس کے نیچے پہنچائے گا۔ یہ اہل جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے کے دروازے، محلات، اللہ کی پیدا کردہ مومنین کے لیے حوریں، جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت پوری کائنات مل کر ادا نہیں کر سکتی، جو اگر صرف جھانک لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، جو اگر اپنا لعاب دہن زمین پہ پھینک دے تو کڑوے سمندروں کے پانی میٹھے ہو جائیں۔ یہ ان کو دیکھے گا، کہے گا اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ مالک کہے گا جا جنت کے اندر۔ یہ جنت کی طرف جائے گا، خیل الی انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت تو بھر گئی، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات بک ہو گئے، میں کہاں جاؤں، کوئی جگہ تو بچی نہیں۔ کہے گا اے اللہ اب جنت میں جاؤں کہاں، وہاں تو کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ مالک کہے گا اے میرے بندے کیا تو راضی ہے کہ تیرے لیے اتنی بڑی جنت ہو جتنی دنیا کے بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟
یہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ کہے گا یہ تیرے لیے اس طرح کی ایک اور جنت، 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 5 جنتیں تیرے لیے اور 10 اس طرح کی اور جنتیں بطور انعام لے جا۔ یہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ مالک کہے گا بندے ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے، تمنا کر کس کی کرتا ہے؟ یہ فوراً تمنائیں شروع کرے گا، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ مالک کہے گا یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے۔ اس کے دل کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل خود اپنے بندے کو یاد کروائے گا، اولا تريد كذا، اولا تريد كذا، تجھے یہ نہیں چاہیے؟ کہے گا ہاں اللہ یہ بھی چاہیے، تجھے یہ نہیں چاہیے؟ یا عبدی سل منی کذا، یہ بھی مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ بندہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، کہا اللہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ وہ تو وہ ہے علیہ السلام، وہ تو وہ ہے جس کو وہ جنت عطا کی جائے گی جس کا تصور نہ کسی ذہن میں آیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ میں دیکھا۔ ان کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے کہ میں اور آپ اس جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں، ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جائیں، ہمیشہ کی آگ جہاں چمڑیاں جلیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، مالک اور چمڑی لے آئے گا، عذاب کم ہوگا، اللہ اور بھڑکا دے گا، چاہیں گے جمپ لیں، چھلانگ لگائیں، اس جہنم کے گڑھوں سے نکل جائیں۔ جس جہنم کی گہرائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک نے ایک پتھر پھینکا جو 70 سال تک گرتا رہا اور 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ اعیدوا فیہا، ان گڑھوں کے اوپر فرشتے گرز لے کر کھڑے ہوں گے، ان کو مار کر پھر اس میں دھکیل دیں گے۔ بھوک لگے گی تو کڑوا ٹھور کا درخت ہوگا، کانٹے والا درخت گلے میں پھنس جائے گا، پانی مانگیں گے تو مائے حمیم، کھولتا ہوا چشمے کا پانی۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر انسان ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اس صورت کے اندر اللہ عز و جل اس خسارے سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ مالک کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور وہ نقصان کیا کہ یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ جوانی کی بہاریں، یہ دنیا کی تمناؤں کے اندر گزار دی۔ کمرے میں ڈش اینٹینا ہے، ٹیلی ویژن ہے، گاڑی میں گانوں کی سیڈیاں اور کیسٹیں ہیں، ہمیشہ انہی ماحول میں جیتا اور جاگتا ہے، نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ مالک کو جانتا ہے، نہ رب کو پہچانتا ہے، نہ توحید کو جانتا ہے، نہ رسالت کو جانتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، نہ دین سے لگاؤ رکھتا ہے۔ جب اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، ٹیلی ویژن کو آن کر لیتا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں کہ یہ موت منہ کھول کر اس کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ایسا انسان، ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ کو مان لے۔ کیسے؟ جیسے اس کا دل چاہے، جیسے اس کے مولوی صاحب کہہ دیں، جیسے اس کے شیخ حضرت پیر صاحب کہہ دیں۔ وہ اللہ کو کیسے مانے؟ اگر صرف اللہ کو ماننا مسئلہ ہے تو کیا یہودی نہیں مانتے تھے اللہ کو؟ وہ بھی مانتے تھے۔ کیا عیسائی نہیں مانتے تھے اللہ کو؟ وہ بھی مانتے تھے۔ کیا کفار مکہ نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب اے اللہ کے نبی، جب یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے، ان کی کشتیاں بھون میں پھنس جاتی تو لات و منات و عزا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے،
مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو الا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو ویسے مانا جائے